بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان کی سیاست کا مرکز بن چکے ہیں، اور حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، آج کل ہر کسی کی یہ کوشش ہے اور خواہش ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، اور اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، جبکہ پچھلے 2-3 دن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے پروگرام میں ہمیں یہ بتایا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور انہیں مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ وہ بھی اپنا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی اور JUI کی کوشش ہوگی کہ کسی ایک مسودے پہ اتفاق رائے ہو جائے، اور پھر وہی مسودہ حکومت کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھی اپنا ایک مسودہ تیار کر کے اپڈیٹڈ مسودہ جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کو فراہم کر چکے ہیں، جبکہ سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی مسودہ نہیں۔ کافی ایک ابھی تک دوبارہ کنفیوژن کی صورتحال نظر آ رہی ہے، تو اس پہ گفتگو کریں گے ہم وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی اس معاملے پہ کافی ایکٹیو ہیں کافی دن سے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول صاحب نے بھی ایک کوشش شروع کر دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ پہلے محسن نقوی صاحب کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، کبھی وہ صدر صاحب کے ساتھ گئے، کبھی وزیر اعظم کے ساتھ گئے، پھر 2 دفعہ خود اکیلے بھی گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اب بلاول صاحب جو ہیں، کل وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے ایک کوشش شروع کی ہے، نقوی صاحب نے علیحدہ سے ایک اپنی کوشش شروع کر دی ہے۔ تو بلاول صاحب کی اور نقوی صاحب کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے یا دونوں علیحدہ علیحدہ سے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، دونوں کی بالکل کوارڈینیشن ہے، بلکہ دونوں ایک ہی اسکرپٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ۔ جو ہے کوئی علیحدہ علیحدہ لائنز جو ہے نا وہ قطعی طور پہ کسی نے بھی نہیں لی ہوئی، بلکہ حکومت اور بلاول صاحب، محسن نقوی صاحب، جتنے بھی لوگ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں مولانا کو ملنے، ان کے پاس کوئی مختلف سکرپٹس نہیں ہیں، ایک ہی سکرپٹ ہے۔ میں بالکل آپ کو بلاول صاحب نے کل جو ہمارے ساتھ بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈرافٹ نہیں، میں اس کو آپ نے کیونکہ شروع میں وہ بات کی تھی تو اس لیے میں جو آپ کا لیٹر کویسچن ہے اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں، مولانا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، پیپلز پارٹی بھی تیار کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس بھی ایک مسودہ ہے جو شروع میں بہت سی اطراف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی کسی کو نہیں بانٹا گیا، اور یہ بات جو ہے میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ سب کے پاس مسودہ تھا، بلکہ مسودے کے اوپر جو بات چیت ہوئی، میں اس کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں کیا کانٹینٹس ہیں، لیکن لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیٹ۔ اب جو تینوں ڈرافٹ تیار ہوں گے، مولانا کا، پیپلز پارٹی کا، ہمارا جو ہے، اس میں 100% اس بات کا امکان ہے، 100%، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حتمی ایک بات ہے کہ وہ تینوں ڈرافٹ جو ہے اکٹھے نیگوشیٹ ہوں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ ایک متفقہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اچھا، لیکن جس میں سارے جو اس کے مصنف ہیں ڈرافٹس کے، وہ سارے کے سارے مطمئن ہوں۔ اچھا خواجہ صاحب، میں کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ کل اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی میری کافی ان کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ڈسکشن ہوئی ہے، اور جس ڈرافٹ کی آپ بات کریں اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے بریف کیا، پھر تحریک انصاف کے لوگ، ان سے بھی بات ہوئی ہے، حکومت کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بلاول صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، تو جو بلاول صاحب کی ہمارے ساتھ کل گفتگو ہوئی ہمارے پروگرام میں، اس سے ہمیں قطعی ایسا تاثر نہیں مل رہا۔ لیکن میں تو آج کی بات بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، آج بھی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی بلاول صاحب؟ جی، میں ملاقات تقریباً روزانہ ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا، میرا خیال ہے مس ریڈ کیا ہے آپ نے۔ بالکل ایک پیج کے اوپر ہیں، ہمارے ودن آر رینکس جو ہیں، ہم ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا کے بھی جو خدشات ہیں جو ان کو بھی ایڈریس کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی، ہمارا جو ٹارگٹ یہی ہے کہ ایک متفقہ براڈ بیس جو ہے مسودہ لایا جائے، جس کے اوپر
پارلیمنٹ میں موجود پارٹی میکسیمم تعداد ان کی جو ہے نا ان کے اوپر ووٹ تھے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر سب ایک پیج پہ ہیں تو بلاول صاحب اور محسن نقوی صاحب علیحدہ علیحدہ کیوں ملتے ہیں مولانا کو؟ یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے. فکر والی نہیں، ویسے ہی ایک سوال ہے کہ پہلے محسن نقوی صاحب میرا بھی جی کر رہا ہے کہ میں مولانا کو جا کے ملیں. ہاں لیکن ہو سکتا ہے میں ان کو سیاسی میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، سیاسی گفتگو کروں ہی نہ ان کے ساتھ، میری ویسے ان کے ساتھ گپ شپ ہے. اچھا اس پہ مولانا صاحب آج کل ایسے بندے ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے ساتھ غیر سیاسی نہیں. وہ اب مولانا صاحب تھوڑے سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ شاید اسلام آباد سے آج چلے جائیں گے. چلے میں چیک کر لوں گا. تو میں تو ویسے گپ شپ لگائیں چلے جاؤں، میرا ان کے ساتھ بڑی نیازمندی ہے. ان کے پاس ایسے ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جو نہ سینیٹر ہیں، نہ ایم این اے، نہ ان کی پارٹی کے پلے کچھ ہے. وہ نہ سفارش ڈلوا کے لگاؤں گا. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بات کے کوئی دوست اور ہیں، نہیں کروں گا. وہ سفارش ڈلوا کے چلے جاتے ہیں مولانا کے پاس. مولانا حیران پریشان ہو کے ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اخلاقی حمایت فراہم کرنے آئے ہیں. آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں. میری ان کے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ. ان کے بھائی کے عطاء الرحمان کے ساتھ، پھر ان کا برخودار جو ہے بیٹوں کی طرح اسد جو ہے بہت عزت کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے. عطاء الرحمان کے ساتھ جو ہے میرا ہر قسم کا جو اچھا اب یہ ایک سوال ہوا نا، اگر آپ کی اتنی قربت ہے تو پھر آپ کے سمیت بہت سے جو گزرے ہیں ان کے بیانات ان کے بارے میں، مولانا کے بارے میں غلط کیوں ثابت ہو؟ ذرا سنیں آپ خواجہ صاحب آپ کے بیانات کیا تھے. نمبرز پورے ہیں ہماری پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے، آئی پی پی کے، وہ 100% پریزنٹ ہیں. مولانا کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، ان کے ووٹس ہیں، ان کے کچھ تحفظات تھے وہ میرا خیال ہے دور ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ووٹ ہیں جن کو کوئی قانون یا آئین جو ہے وہ ان کو پابند نہیں کرتا، وہ ووٹ ہمیں دیں گے. اچھا تو یہ مولانا صاحب کے بارے میں اندازہ غلط کیوں ثابت ہوا آپ کا؟ نہیں دیکھیں، میں مولانا کے ساتھ ملا ہوتا نا تو ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط نہ ہوتا. میں نے تو جو بات میں نے ریڈ کی ہوئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی مس ریڈ کیا گیا. ادروائز مولانا کے ہمارے جو ہے نا وہ راستے جدا نہیں ہیں. راستے ہمارے جو ٹھیک ہے، سیاستدانوں میں چھوٹی موٹی اختلافات تو ہر وقت اس کا گنجائش رہتی ہے، لیکن بڑا کٹھن وقت جو ہے ہم نے اکٹھا گزارا ہوا اور مولانا صاحب چٹان کی طرح جو ہے کھڑے رہے. بالکل یہ آپ صحیح کہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ان کی بھی یہی رائے ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسے لوگ جا کے ان کو بار بار ملتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. چلے میں بات ہو گئی آپ سے، کل اگر وہ ادھر ہوئے تو میں ان کے پاس ضرور چکر لگاؤں. اچھا مولانا صاحب نے آج کیا کہا اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پر، جہاں پر وہ کھانے کے لیے گئے تھے اور ان کو یہ کہا گیا تھا یہ صرف کھانا ہے اور عارف علوی صاحب ہوں گے، لیکن وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز بھی موجود تھے. تو وہاں سے کھانا کھا کے جب وہ نکلے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں. ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا. لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا. یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے. اچھا اس میں خواجہ صاحب مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو مسودہ ان کو دیا گیا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جب اعظم نذیر تارڑ نے ان کو ایسے ایسے کر کے کہا کہ ہر قیمت پہ ہم نے اس کو منظور کروانا ہے، تو میں نے اس کو صاف صاف کہا کہ نو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اس کے باوجود بہت سے منسٹرز جو ہیں اور عرفان صدیقی صاحب اور بہت سے لوگ وہ کیوں کہتے رہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ وزیر قانون کو انہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. مجھے اس گفتگو کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ جو ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن میں تو جو میرا کلپ جو آپ نے سنایا ہے، میرا جو امپریشن یہی تھا، اور آج بھی میں کہ مولانا جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑی عقابانہ نظر ہے.
اور وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نکل آئے گی. کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بننی چاہیے, جوڈیشل ریفارمز پہ وہ کہتے ہیں بالکل بننا چاہیے, لیکن کچھ ایسی نیٹی گریٹیز ہیں, مثلا آرٹیکل 8 جو ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں, اس کے اندر جو تبدیلیاں یا ترامیم تجویز کی گئی اس پہ ان کے بڑے سخت تحفظات تھے. دیکھیں اور ان کا تعلق آپ کی منسٹری سے بنتا ہے. مجھے پتہ ہے اس بات کا میر صاحب, یہ اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں اتفاق رائے ہوتا ہے وہ ان کو پاس کر لیا جائے, اس کے بعد پھر ہم اکٹھے ہی ہیں. ہاں, تو بات چیت کر کے ان میں جو جہاں اعتراضات ہوں گے ایٹ اے لیٹر ڈیٹ ان میں سے کوئی مل ملا کے جو ہے پھر کر لیں گے. 2 قسطوں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا, اب اس میں یہ ایک اور چیز جو ہے وہ ذرا یہ بتائیں, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے سارا کچھ, کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں جی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں, یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے میثاق جمہوریت کا جس کے اوپر عمران خان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس کا ایک حصہ تھا, اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے سارے یورپین ڈیموکریسی سب میں ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے بیلجیم میں ہے, فرانس میں ہے, اسپین میں ہے, سب جگہ موجود ہے. اگر یہ ایک اچھی چیز ہے اور جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کہا گیا بڑی اچھی چیز ہے, تو یہ اچھی چیز جو ہے یہ صرف اس وقت حکومت کو کیوں یاد آ رھی ہے جب قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں چند ہفتے باقی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو خدشات ہیں یہ ہمارا فرض ہے ان خدشات کے متعلق جو ہے ایک ایکسپلینیشن دینا, اور وہ میرا خیال ہے دینی چاہیے بھی. جو اگر خدشات ہیں, ایک لارجر ایک جو مقصد ہے, ایک بڑا مقصد جو ہے کہ ادھر یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص 34 سال قید رہا, جس میں وہ 25 سال جو ہے نا وہ 34 میں سے جو ہے وہ پھانسی کے سیل میں کا. پھانسی کا سیل یہ نہیں ہے جو ہم رنگ بازی کرتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیتھ سیل میں دے دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں جن کو سزا ہوئی تھی. اس میں میر صاحب 9 سال اس کے ریویو میں گزر گئے سپریم کورٹ میں, اور 8 سال جو ہے اپیل میں گزر گئے. 17 سال جو ہے اس کی جو ہے پینڈنگ جو ہے ریویو اور اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں رہی. 34 سال کے بعد وہ رہا ہوگا بندہ جو ہے ایکویٹ ہوا. آپ دیکھیں یہ زیادتی نہیں ہے. ایک بندے کی آزادی سلب کر لینا صرف اس لیے کہ اس کے اوپر نظر نہیں پڑ رہی اس کے کیس کے اوپر جو ہے بڑے لوگوں کی جو ہے. میں سمجھتا ہوں ہم اس کو بھی وہ کرتے ہیں, یعنی ہمارا جو نصف العین ہونا چاہیے کہ جو سائل ہے اس کو بھی اور کرتے ہیں, اور اوپر سب سے بڑی ذات جو ہے عدالت جو ہے اس کو او کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے کہ ہمارے پاس جب انصاف آ جائے تو یہ نہ ہو اب پچھلے 2.5 سال کے اندر 20,000 کیسز جو ہے پینڈنسی جو ہے سپریم کورٹ میں انکریز ہوئی ہے. اگر اس میں سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی کیوں آپ کو خیال آیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, یہ جو لوڈ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن لوگوں کی جو ہے سائلوں کی, جو مین ان دا اسٹریٹ جو ہے وہ نچلے کورٹ سے لے کے اوپر والے کورٹ سے 27 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہماری حاشا وکلا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے. ہم تو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ساری دنیا میں اس کے ایگزامپلز موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یا جورسپروڈنس میں. قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے مولانا کا بھی اتفاق ہے, پی ٹی آئی نے سائن کیے ہوئے ہیں میثاق جمہوریت جس کا یہ حصہ تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے, تو پیپلز پارٹی تو اسپانسر ہے میثاق جمہوریت کی جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت یا آج کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر پوزیشنز لینا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان لاکھوں کروڑوں سائلوں کے ساتھ جن کے کیسز جو ہے ایک ضلع کی عدالت سے لے کے تحصیل کی عدالت سے لے کے عدالت عظمیٰ تک جو ہے کیسز پینڈنگ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے, تو وزارت دفاع نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا.
اس وقت تو یہ جو ہے اس قسم کا کوئی ڈیسیژن تو نہیں لیا گیا، ڈیسیژن نہیں لیا گیا، لیکن اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے گا. کوئی اس وقت کو پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی. آج میں کرسچین سائنس مانیٹر ایک امریکی اخبار ہے، اس میں ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، تو وہ سٹوری کے مطابق کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس کے ٹرائل کے نتیجے میں کوئی حکومت جو ہے وہ راستہ نکال سکتی ہے عمران خان کے. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کرسچین سائنس مانیٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں، ایڈی دور کی جاننے کی لوڑ ہے. میں نے ٹی وی پہ کہا ہوا ہے اچھا کہ اگر فیض حمید جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ فنگر پوائنٹنگ ان کی طرف کر دیتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ان کے وزیر اعظم کے انسٹرکشنز پہ کیا ہوا ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات پہ آپ کو اعتراض ہے نا کہ انہوں نے 9 مئی اگر کیا ہے. دیکھیں 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد تین سٹیجز ہیں. 9 مئی سے پہلے، 9 مئی والے دن اور 9 مئی کے بعد، یہ 3 سٹیجز ہیں. تو ذرا پہلی سٹیج کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کنسرنز ہیں آپ کے پہلی سٹیج پہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی یا کور کمانڈر؟ انہوں نے وزیر اعظم کے کہنے پہ ایسا کون سا غلط کام کیا جس پہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو بہت کچھ پتا ہے، اور میں تو نہیں نا بتانا، تو آپ وزیر دفاع نے. میں دیکھیں جو آپ دیکھیں جنرل فیض صاحب جب ڈی جی سی سے، جب بائی چانس میں نہیں ان کو جانتا تھا، سنا ہے کہ وہ بڑا ان کا انفلوئنس تھا اس وقت بھی، اور وہ آتے جاتے بھی رہتے تھے، اسمبلی میں بھی آتے تھے، اسمبلی والے ملتے بھی تھے ان کو. یہ اب میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور جنرل نوید مختار جو تھے وہ ڈی جی آئی تھے. ان کا اتنا انفلوئنس تھا کہ پریکٹیکلی آئی ایس آئی کو وہی رن کر رہے تھے. اس وقت سے لے کے الیکشن میں جو کچھ ہوا 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا، اس کے بعد جو ہے نیب نے کی تعمیر نو ہوئی، جس میں سارے ہم اس میں جو ہے اس تعمیر نو میں رگڑا کھا گئے. اور اس طرح کے بہت سے آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے نا، اب دیکھیں وہ ایک کرنل صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے جو آپ اس وقت سنا ہے یو کے میں ہے، تو بڑا نام آ رہا ہے. وہ انہی کی انسٹرکشن پہ جاتے تھے نا. مجھے پتا کہاں کہاں گئے ہوئے وہ میرے متعلقہ بھی ایک جگہ گئے تھے. تو وہ مجھے ایک جو وہاں پہ کوئی قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، ان کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ یور گوز از کوکڈ، یو نو، تمہارے بعد تربا پر جڑائے گا پر چڑھائے گا سی. تو آپ دیکھیں ایک شخص نے اتنا زیادہ کام کیا اس کے لیے، عمران خان کے لیے اور اس گورنمنٹ کی سٹیبلٹی کے لیے. پھر آ گئی اکتوبر 2021 کے 22 اکتوبر، اس میں آ گیا، اس میں پھڈا پڑ گیا کہ جی کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا. تو وہ اس کے بعد جو ہے لازمی طور پہ انہوں نے اس ساری ٹرانزیکشن کے اندر میری لیڈرشپ کو اپروچ کیا کہ آپ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا رک جائے نا، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے. اگست 2022 شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے جی. جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور. کور کمانڈر پشاور اپنے وقت کے وزیر اعظم کو میسج بھیجتے ہیں کہ اگر آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں گے تو میں آپ کی ساتھ اتنی وفاداری دکھاؤں گا کہ قسم بھی بتا دیں گے. انہوں نے کیا قسم دی؟ وہ قسم میں نہیں بتانا چاہتا کہ سر تے ہاتھ رکھے ایسا نے. دیکھیں نا وہ اب چلیں چھوڑیں رہنے کیونکہ مٹی پاؤ. ہاں کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو رہنے دیں بیچ. نہیں رہنے دیں، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، چھوڑیں اس بات. کیونکہ وہ جس کی انہوں نے قسم کھائی وہ شی آلریڈی سفرڈ اے لاٹ. ٹھیک، چھوڑ دیں اس کو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے، چلو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے اس وقت، سوال میرا یہ ہے کہ آج بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، کیا وہ خود یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب ایز کور کمانڈر پشاور جب فیض حمید نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے آرمی چیف بنائیں اور میں جو ہے وہ اور جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یہ جو انہوں نے سفارش کروائی، اور اس میں انہوں نے پھر جب شہباز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کیا. انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو کہا میں اس کو لندن بھجواتا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کو مل لے گا. ساری کہانی ہے اس میں آپ کی
پارٹی کے آپ کے کیبنٹ کے ایک صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے، لیکن میرے کو کبھی سنیا جائے گل جی آپ نے نہیں کبھی بتائی، لیکن شہباز شریف صاحب کو تو پتہ ہے نا کہ اس آدمی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، تو اس معاملے میں فیض کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال ہے کہ جب کیس چلے گا تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس فرد۔ کیسے شامل ہوگا جب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود ابھی تک انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں؟ دیکھیں میں نے یہ ٹی وی پہ بتایا ہے وہ آلریڈی، آپ نے بتا دیا ہے تو لیکن مجھے وزیر اعظم یا کسی سے نہیں پتہ لگا، میرے اپنے ہاں، کیونکہ فیض صاحب نے بہت سے بندے ڈالے ہوئے تھے نا بیچ میں، بہت بندے ڈالے ہوئے تھے، لیکن دیکھیں میں نے میرا خیال ہے کہ 2 4 5 10 15 20 پروگراموں میں یہ ساری داستان سنائی ہوئی ہے، سٹارٹنگ فرام جنرل باجوہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے لے کے یہ ڈراپ سین جو ہوا ہے تب تک جو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ایمفسائز کروں گا کہ ان کے جو جرائم کے 3 حصے ہیں یا 3 اوقات ہیں۔ ایک پہلے جب وہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی بنے، پھر کور کمانڈر بنے، پھر ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد 9 مئی والا دن، اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آج جس گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس گرداب میں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری تو سٹارٹ ہو جاتی ہے 2011-12 سے، اس میں جو فائنل ڈیز تھے یا فائنل ایئرز تھے اس سارے معاملے کے، اس میں میرا خیال ہے جتنا رول انہوں نے پلے کیا ہے، کہانی کسی نے لکھی، میوزک کسی نے دیا، میرا مطلب ہے کہانی میرا خیال ہے کہ 11-12 سے پہلے کی لکھی گئی، اس میں میوزک جو ہے ظہیر الاسلام صاحب نے لکھا، جس زمانے میں آپ کو گولیاں لگی تھیں، میں اس وقت بھی نہیں، ظہیر الاسلام صاحب اور پاشا صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا ابھی کچھ دن پہلے تک بھی رابطہ تھا۔ ضرور ہوگا، انہوں نے اپنی پیڑایں ہیں نا، ان کی کیتا جائے جو ہے ہے نا، انہوں نے اسکرپٹ سارا لکھا ہوتا، دھرنا کس نے دلوایا، اور دھرنے میں پھر جب آپ کے وقت میں جب آپ زخمی ہوئے تھے، میں نے ریفرنس دائر کیا، آپ کو یاد ہوگا، میری آپ سے بات بھی ہوئی اس سلسلے میں، ایز ڈیفنس منسٹر جو ہے میں نے اس پہ سائن بھی کیے۔ تو یہ سارے مسئلہ جو ہے، تو اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، میری اس موضوع پہ آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں میری ڈائریکٹ گواہی بھی ہے ان سارے وارداتیں جو ہوتی رہی ہیں ملک وطن عزیز کے ساتھ۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو آپ نے کرسچن سائنس مانیٹر والی جو بات کی ہے کہ یہ ان کی پریڈکشن کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے، ہمارے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلے گا، تو جب اس پہ ٹرائل چلے گا تو وہ تو پھر جو بندہ جو ہے تنکے پکڑتا ہے جب ڈوب رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی تنکے پکڑے گا نا پھر وہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ میرے خیال ہے ان کے ہاتھ میں ایک شتیر آ چکا ہے، تنکا نہیں، شتیر آ چکا ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، تو پھر میں بریک لے لوں؟ بریک لے لو جس طرح بریک لیتے ہیں جی۔ بریک کے بعد خواجہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ آج خواجہ صاحب سے کچھ اندر کی خبریں بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا خواجہ آصف صاحب، پہلے تو ہم نے بات کی نا اگست، ستمبر، اکتوبر 2022 کی، جب جنرل فیض بطور کور کمانڈر پشاور کچھ کوشش کر رہے تھے، پھر بعد میں وہ بہاولپور کے کور کمانڈر بن گئے، وہ آرمی چیف بننے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ بطور ڈی جی سی 2018 میں ملاقاتیں کر رہے تھے بہت سے لوگوں سے، آپ سے بھی شاید انہوں نے کی تھی۔ نہیں، میں اس زمانے میں ان کو جانتا بھی اچھا، لیکن انہوں نے ایک ملاقات آپ کے ایک بہت پرانے دوست سے کی تھی، اور دوست نے جو ہے وہ خود ہی ہمیں بتا دیا۔ اور دوست کون ہے اور کیا بتایا، ذرا سن لیں آپ۔ میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے، اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے۔ میری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا۔ اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے۔ جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے، یہ کالک منہ پہ ملا کے۔ یہ پچھلے سال بتائی تھی جی شہباز شریف صاحب نے ہمیں بات کہ
2018 کے الیکشن سے پہلے جنرل باجوہ، نوید مختار اور جنرل فیض نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ اگر اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں بھی آرمی ایکٹ میں آپ کو 21 مئی 2018 میں الیکشن ہوا تھا نا لاسٹ 2018 کی بات بتاتا ہوں. اب یہ نہ پوچھیے گا کہ یہ بات مجھ سے کس نے کی تھی، وہ مجھے باہر نکلتا تھا 10 دن میں. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میاں صاحب کو کہیں کیونکہ معاملات اتنے بگڑے نہیں ہیں تو ان کو سنبھالیں اور مریم کو ساتھ لے کے انگلینڈ چلے جائیں. بیگم صاحبہ بیمار ہیں، ان کے پاس رہیں. مریم کو چھوڑ کے وہاں پہ والدہ کے پاس واپس آ جائیں، الیکشن کیمپین بھی کریں. میں نے کہا اچھا میں دے دوں گا ان کو پیغام جو ہے. انہوں نے کہا جی ہم 2 بندوں میں سے آپ بتائیں کہ کس کو وزیر اعظم بنائیں. 2 نام انہوں نے لیے، ایک یہ میرے دوست جو ہیں، دوسرا بھی دوست ہے وہ بہرحال شاہد عباسی. ان دونوں میں سے کس کو بنائیں؟ یہ مجھ سے پوچھا گیا. میں نے کہا جی کہ ہم پنجاب کو جو ہے نا، میں نے پتہ ہے شہباز صاحب کو اس بات کا، میں نے کہا پنجاب جو ہے ہم اس کو، ہمارا وہ مین اسٹے ہے پاور کا، تو ہم اس کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ نہیں سکتے. تو میری دانش میں جو ہے کہ آپ شاہد عباسی صاحب کو بنا دیں اور شہباز صاحب ول کنٹینیو ان پنجاب. لیکن اگر شہباز صاحب بھی بن جائیں تو اگر کوئی ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوئی وہاں پہ تو وہ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد انہوں نے جس صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہاں تک انہوں نے کہا. میں اب اگلا فقرہ جو ہے بڑا کنکلوسیو ہے. انہوں نے کہا پھر کیبنٹ کی تیاری کرو جڑی. اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہم نے تو اس پہ عمل نہ کیا. میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے، الیکشن سے پہلے واپس آ گئے. مریم بھی واپس آئیں، گرفتار ہو گئے. اس کے بعد میں بھی گرفتار، شاہد عباسی بھی گرفتار، شہباز شریف بھی گرفتار. لیکن یہ آفر ٹیبل پہ تھی اور یہ آفر جو ہے بالکل 100% اوتھینٹک آفر تھی. اس میں 2 نمبر. شہباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا پھر. شہباز شریف صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں انڈورس کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا. میں نے پہلے یہ واقعہ نہیں سنایا کسی کو. آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے نا یہ. بالکل آرمی ایکٹ کی یہ بھی خلاف ورزی ہے. جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بھی خلاف ورزی. تو خواہ صاحب پھر آپ کو بھی تو گواہی دینی چاہیے نا. نہیں منو بلان دے میرے کو تو پتہ نہیں کنیاں گواہیاں ہی ہیں. اچھا تاج کمپنی پوری سر تے رکھنی پہ. ایک دفعہ اسی جن دنوں کی آپ بات کریں انہی دنوں میں، یہ میں 21 مئی کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتائی ہے 2018. کیا یہ بات درست ہے کہ شاہد حقان عباسی کے ساتھ شہباز شریف کا نام اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے شاہد حقان عباسی کے ساتھ آپ کا نام تھا بطور وزیر اعظم اور آپ نے اپنا نام خود ہی وڈرا کر لیا؟ میں کوئی ایسی خواہش نہیں، نہ پہلا سی نہ ہوں. نہیں آپ نے وڈرا کر دیا نا؟ میں بالکل ڈراپ کر. آپ بہت سیف کھیلتے ہیں، محتاط کھیلتے ہیں. نہیں محتاط نہیں کھیلنا. میں چمیلیاں کو ڈرنا ہے. میں آزاد منش آدمی ہے. تو بھی بیٹھ کے جڑا ہے لوز ٹاک کر لی، اور بھی کسی نے لوز ٹاک کچھ پوزیشن بندہ. یہ آپ لوز ٹاک تو نہیں کر رہے، آپ تاریخ کی سچائیاں بیان کر رہے ہیں. دعا کرو کہ بچا کتاب بیٹھ کے لکھی ہے. اور تاریخ کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ 2002 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تو آپ نے اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالا تھا. جی دونوں ڈالا تھا. یہ بھی تو سچائی ہے نا تاریخ. بہت بڑی سچائی ہے. تو آپ کو ان دنوں کی جو مراسم تھے، بہت گہرے مراسم تھے آپ کے عمران خان سے، تو وہ آپ گواہی. اب دیکھیں وقت کی بات دیکھیں نا یہ سیاست کس طرح چینج ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں اس بات کا. اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے تھوڑے دن میں ہونے والا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں نیو یارک؟ جی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں ترسوں ہفتے کے روز. اچھا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وزیر دفاع کا کیا کام ہے؟ میں پہلے بھی جاتا رہا ہوں. میں نے وزیر خارجہ کے طور پہ جاتے ہیں. وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی گیا ہوں. اچھا وہاں پہ کچھ سائیڈ لائنز پہ
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کوئی اہم ملاقاتوں کا کوئی امکان ہے؟ ملاقاتوں کا امکان بالکل ضرور ہے. پچھلی دفعہ بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں جب میں ان کے ساتھ تھا تو, لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو جو ارینج کی ہوں گی موفا نے, فارن آفس نے کی ہوں گی. میرا وہاں پہ جانے کا یہی ہے وہ کسی, لیکن خالد صاحب وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ کبھی کبھی اتفاقیہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں. وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اس میں جنرل اسمبلی کے ہال میں بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں, گزرتے آتے جاتے جو ہے بہت بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہاں, وہ کیا نام تھا, سشما سوراج جو تھی, جو دھرمپور لاہور کی تھیں, ان کی میں ایک دن ایس سی او کی میٹنگ تھی اور ایس سی او میں ہندوستان اور پاکستان اکٹھے ایڈمٹ ہوئے تھے شنگھائی کوآپریشن کے اس میں. تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا ہوا تھا اس کا کڈنیز کا, تو میں نے ان سے حال بھی پوچھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہوری پنجابی میں گفتگو ہوئی تو میں نے, انہوں نے مجھے کہا میرے لیے دعا کریں میری صحت کے لیے. میں نے کہا جی دعا بالکل. اچھا, تو اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی انڈیا کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ کی ملاقات کو؟ نہیں, وہ تو میری تو چانس ملاقات تھی نا, ادروائز میں ایس سی او کی میٹنگ پہ بھی نظر آتے ہیں, ان اوائڈیبل ہو جاتے, اسلام دعا ہو جاتی ہے, نہیں تو اوائڈیبل. اس دفعہ تو ایس سی او کا جو اجلاس ہے اگلے اکتوبر میں, یعنی کہ اگلے مہینے پاکستان میں اجلاس ہے, تو آپ نے تو مودی صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے. جی بالکل دعوت دی ہوئی ہے. اب وہ آتے ہیں یا زوم پہ آ جاتے ہیں. بہت جو ہے نا وہ ایک عام ہے بات ایس سی او کی میٹنگ میں, جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہیں یا ہیڈز آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایس سی او اس میں زوم پہ یا اس پہ کرتے ہیں پارٹیسپیٹ. اچھا چلیں, آج خواجہ صاحب مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو ریاستی اسمبلی ہے اس کا الیکشن بھی ہو رہا ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انڈیا پاکستان تعلقات کے ساتھ, تو اس پر بھی میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو اس لیے آج ایک اہم جو موضوع ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ریاستی اسمبلی کا جو الیکشن ہو رہا ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب تقریباً تمام حریت قیادت جو ہے وہ بھارت کی جیلوں میں ہے, اور اس میں ڈاکٹر قاسم فختو صاحب بھی ہیں جو پچھلے 28 سال سے جیل میں ہیں. لیکن جو آج الیکشن کا پروسیس ہے, یہ کیا پروسیس ہے؟ مقبوضہ جموں کشمیر میں 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک صوبائی اسمبلی یعنی کہ ریاستی اسمبلی کی 90 سیٹوں پہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے. جموں ڈویژن کی 43 اور کشمیر ڈویژن کی 47 سیٹیں ہیں, اور پہلے مرحلے میں وادی کے اندر آج اننت ناگ میں, پلوامہ, شوپیان اور کولگام, جبکہ جموں ڈویژن میں ڈوڈا اور کشتواڑ کے علاقوں میں آج الیکشن ہوا ہے. اور اس الیکشن میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان ایک الائنس ہے, اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی جو ہیں وہ 370 اور 35A کی منسوخی کے خلاف احتجاج میں حصہ نہیں لے رہی, لیکن ان کی پارٹی احتجاج میں حصہ لے رہی ہے. جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں جو حریت کانفرنس کے سربراہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے دیز الیکشنز ور رینڈرڈ میننگ لیس ایون بیفور دے ور اناؤنسڈ. اچھا, اب خواجہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس جو لیڈ بائی عمر عبداللہ ہے, لیکن فاروق عبداللہ صاحب جو ان کے والد ہیں ان کا بھی کافی اثر ہے, اور کانگریس یہ پہلے بھی ایک دوسرے کے اتحادی تھے, اور شیخ عبداللہ صاحب جو فاروق عبداللہ کے والد ہیں انہوں نے اور نہرو نے طے کیا تھا 370 اور 35 سے. اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A کو اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی, دونوں کی. اور اس ایشو کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنی موٹیویٹ ہوئی ہے وادی کی پاپولیشن, اسپیشلی وادی سے باہر بھی, لیکن جو وادی میں جو ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے.
اور جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے، بلکہ یہ ایک الیکشن ایشو بنایا ہوا انہوں نے کہ سٹیٹس جو ہے ریسٹور ہونا چاہیے. تو سٹیٹس اگر ریسٹور ہوا تو کافی حد تک جو ایک ہمارا بھی بڑا احتجاج رہا ہے پچھلے 4-5 سال میں، گو کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جمعے کے دن دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، اور سرینا کے بعد ایک میٹر لگا دیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا عمران خان نے. تو لیکن اگر ریسٹور ہو جاتا ہے اسٹیٹس جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو گریونس ہے کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے جو رہنے والے جو ہیں، وہ کسی حد تک ایک جو ان کو ایک انجری ہے، ایک زخم جو آیا ہوا ہے ان کا مودی کی طرف سے، اس میں کچھ نہ کچھ مندمل ضرور ہوگا. اچھا، جو کانگریس کے ترجمان ہیں انہوں نے اس ایشو پہ کیا بات کی، ذرا سنیں. کشمیر کا دل زخموں سے بھرا ہوا، ان زخموں پر ملہم لگانے کا وقت آ گیا ہے. سب سے پہلی پراتھمکتا ہماری یہ ہے کہ جموں کشمیر کو پھر سے اسٹیٹ کا درجہ ملے. جموں کشمیر ایک ایسی ریاست جس کا حق چھین لیا گیا، ایک اسٹیٹ تھا اس سے اسٹیٹ ہوڈ چھین لی گئی، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. وہ حق اس کا پھر سے ملنا ضروری ہے، اور یہ حق ہم دلوائیں گے. یہ کانگریس کہہ رہی ہے جی کہ یہ حق ہم دلوائیں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور پہ، نیشنل کانگریس اور نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئے اس ایشو پہ؟ بالکل ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے. جب سے یہ مودی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے، ایک کاری ضرب لگائی ہوئی ہے کشمیر کے اسٹیٹس کے اوپر، وہ اگر یہ ریسٹور ہو جاتا ہے، اس الیکشن میں یہ لوگ جیت جاتے ہیں، یہ ریسٹور کر دیتے ہیں، تو کشمیر کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کتنا احتجاج ہوا تھا، اور کتنی جو ہے اس کے اوپر کشمیریوں کے جو ہے وہ کلنگز ہوئیں، کشمیریوں کو جس طرح بروٹلی جو ہے وہ یہ میں کیا گیا. آپ دوبارہ میں اس ایشو کی طرف نہیں جا رہا، لیکن آپ نے جو 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے جس دن 370 کو سسپینڈ کیا گیا، اس سے صرف ایک مہینہ پہلے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا. اور پھر اس واقعے کے بعد، یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جب عمران خان نے کہا کہ مودی جو ہے یہ ہٹلر ہے، اور کچھ مہینوں کے کچھ عرصے کے بعد سیز فائر ہو گیا لائن آف کنٹرول پہ. تو وزیر اعظم جو بھی تھا، لیکن لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر دونوں فوجوں کے درمیان ہوا، اور اس میں جو بیک ڈور چینل سے اجیت ڈول کے ساتھ ڈپلومیسی تھی وہ بھی جنرل باجوہ اور فیض حمید نے کی. اس پر بھی کوئی آپ نے کبھی سوچ بچار کیا کہ یہ کیا چکر چلا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ جو جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم تھی، جس میں جنرل فیض جو ہے وہ وائس کیپٹن تھے، وہ جو ہے اس مسئلے کے اوپر جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ڈو تھے، یعنی ان کی سوچ جو تھی وہ فاختہ والی ڈو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، سوچ تھی، اور وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو. حل وہ نہیں جو آپ اور میں چاہتے ہیں، ناٹ بحیثیت کشمیری بلکہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہے. آرٹیکل 257 کے مطابق تو آپ نے یو این ریزولوشن کے مطابق مسئلہ حل کرنا. بالکل، یہ ہمارا پلیج ہے. جو بھی آئین پہ قسم اٹھاتا ہے وہ ساتھ یہ پلیج کرتا ہے، چاہے وہ فوج کا کوئی بندہ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو. لیکن اس میں میر صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا بھی چند دن پہلے میرا خیال ہے شندانہ گلزار صاحبہ نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ مودی کو نے اپروچ کیا واشنگٹن نے، اور بائیڈن کا فون آیا اور اس کے کہنے کے اوپر ہم نے اس کو رہا کیا ابھینندن کو. جس سے آپ نے میرا خیال سنا. خیر، ابھینندن کو سب کو پتا ہے کہ ابھینندن کو جنرل باجوہ نے رہا کرایا، وہی نا. لیکن اس میں انٹروینشن جو ہے امریکہ نے بھی کی. لیکن اب اگر اس میں جو ہے ایک ڈوش جو ہے ایٹیچیوڈ جو ہے ایک آرمی چیف کا رہا امریکہ ہندوستان کی طرف، جو ہے شیپش، میرا خیال یہ بیٹر ورڈ ہے جو آپ نے کہا، شیپش جو ہے، جو ایٹیچیوڈ رہا امریکہ کی طرف، ہندوستان کی طرف، تو وہ بڑا برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ اس کا کوئی. دیکھیں
ہم نے جو قسم دی ہوئی ہے وہ یہ دی ہوئی ہے کشمیریوں کو کہ ہم نے جو یو این ریزولوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. ایک ہے نا، ایک پلیج ہے ان کے ساتھ جو ہے، اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں ہم نے بھی اس کاز کے لیے بڑی قربانی دی. آج بھی سیاچین کے اوپر ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بلو فریزنگ پوائنٹ میں. اور جس طریقے سے ابھی نندن کو پاکستان ایئر فورس کے بہادر جو ہوا باز ہیں انہوں نے نیچے گرایا اور پھر آرمی نے اس کو گرفتار کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوج جو ہے انڈیا کا مقابلہ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. بلکہ انہوں نے کوئی دھمکی امیز جو ہے وہ الفاظ بھی یوز ہوئے، تو جو فالوئنگ 24 آورس سے اس میں ہم نے ان کو جواب بھی دیا. اور یہ جس وقت 1.5 گھنٹہ ہم انتظار کرتے رہے میٹنگ میں، اور اس کے بعد بریفنگ جو ہے ہمیں باجوہ صاحب نے دی ساری میٹنگ، اس میں سب لوگ تھے، JUI، اپنا PMLN، PTI، ساری پارٹیاں موجود تھیں. اور وہ کنونس کرتے رہے عمران خان کو کہ آپ آ کے میٹنگ جو ہے پریزائڈ کریں، لیکن نہیں آیا. وہ کسی بھی میٹنگ میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. اب سب کو جمہوریت کی یاد آتی ہے، لیکن ایٹیچیوڈز لوگوں کے یاد نہیں رہتے کہ لوگوں نے کس طرح جمہوریت کو نقصان پہنچایا، جمہوری روایات کو نقصان پہنچایا. جو بھی ٹوٹی بجی ہماری روایات تھیں، روایت تو پہلے بھی کوئی اتنی نہیں تھی، تو لیکن یہ بڑا نقصان. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امن کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امن کی قیمت کیا ادا کرنی ہے وہ ہمیں ڈٹرمن کرنی چاہیے ہمیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد. وہ میں نے آپ کو بتانا تھا، ایک وہ مجھے انویٹیشن جو آیا ہے. ہاں، آپ کو آکسفورڈ سے انویٹیشن آئی ہے، اور آپ کے مقابلے میں وہاں پہ کون ہوگا؟ مجھے انہوں نے بتایا جی کہ فارن منسٹر انڈیا کا ہوگا، اور ٹاپک یہ ہے کہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے. 14 نومبر کو. آزاد یا خود مختار؟ آزاد. انہوں نے آزاد کا ہے، فری، فری کشمیر، ناٹ انڈیپینڈنٹ، فری. انڈیپینڈنٹ فری ایک گل ہوئی نا. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ میں نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا اس کا. اللہ کرے کہ انڈین فارن منسٹر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کریں اور بھاگے نا. انشاءاللہ دعا کریو. چلیں، بہت بہت بڑی چھڑک مار دی انہوں نے. چلیں خواجہ صاحب، بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے صرف یہی کہوں کہ جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 257 ہے، اس کے مطابق پاکستان کی حکومت اور پاکستانی عوام جو ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کروانا ہے. اس کے علاوہ اگر اس وقت آج جو الیکشن ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس میں اگر 370 اور 35A کے مسئلے پہ وقتی طور پہ اگر پاکستان کی حکومت اور انڈین کانگریس اور نیشنل کانفرنس ایک پیج پہ آگے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.